یہ جو انسان ہے، انسان یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جسم اور روح، جیسے ان دونوں کا نام الگ الگ ہے، ان دونوں کا کام بھی الگ ہے. جیسے ان کا کام الگ ہے، ان کی غذا بھی الگ ہے. اور جیسے ان کی غذا الگ ہے، ایسے ہی ان کے امراض بھی الگ ہیں. جو مرض جسم کو لاحق ہوتا ہے وہ مرض روح کا نہیں ہوتا. روح کے امراض اور ہیں اور جسم کے امراض اور ہیں. جسم مادہ ہے تو جسم کی خوراک بھی مادی ہے. روح غیر مادہ ہے تو روح کی خوراک بھی غیر مادی ہے. جسم نیچے کی طرف جاتا ہے، وزن ہے نا جسم میں، تو جس چیز میں وزن ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جائے گی. جسم نیچے کی طرف جاتا ہے، یہ اس کے مادہ ہونے کی علامت ہے. تو اس کی خوراک بھی نیچے سے آتی ہے، یعنی زمین سے آتی ہے. جسم کو پانی چاہیے تو زمین سے، جسم کو کھانے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تو زمین سے، پہننے کے لیے جو کچھ چاہیے تو زمین سے. تو جسم مادہ ہے، اس کی تمام خوراک وہ بھی مادی ہے. جسم مٹی سے ہے اس لیے اس کی ساری خوراک بھی مٹی سے ہے. مگر روح مادہ نہیں ہے، تو جب روح مادہ نہیں تو اس کی خوراک بھی مادہ نہیں ہے، اس کی خوراک بھی غیر مادی ہوگی. ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر بے سکون کیوں ہیں؟ ہم ایک چیز کو خوراک دیتے ہیں اور دوسری کو نہیں دیتے. ہماری بے سکونی کی وجہ دنیا کے مسائل ہم سمجھتے ہوں گے، لیکن جس وقت روح کے اندر طاقت زیادہ ہو اس وقت مسائل کی گرفت آپ کو بہت زیادہ دیر تک پریشان نہیں کرے گی. وجہ یہ ہے ہماری روح پیاسی ہے، ہم اس کو پانی نہیں دیتے. ہماری روح بھوکی ہے، ہم اس کو کھانا نہیں دیتے. ہماری روح کو آرام کی ضرورت ہے، ہم اس کو آرام نہیں کرواتے. تو جو لوگ اپنی زندگی کے اندر صرف ایک چیز کو خوراک دیتے ہیں، یعنی جسم کو، اسی کی حفاظت کرتے ہیں، اسی پہ توجہ رکھتے ہیں، اسی کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اندر اداس ہے، اندر پریشان ہے. تو اگر اندر کی اداسی ختم کرنا چاہتے ہیں، پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی روح کو اس کی خوراک دیں. اور اس کی خوراک غیر مادی ہے. اللہ کے جتنے اسما ہے ان کی تاثیر نور ہے. روح کو نور چاہیے، اس وقت روح کو سکون حاصل ہوگا